बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ। आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के हवाले से बहुत बात हो रही है, लेकिन आज हम फिर अफ़गानिस्तान की बात करेंगे, अफ़गान महाजरीन की बात करेंगे। पाकिस्तान ने मिज़ाइल का तजुर्बा किया है। पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, उसकी सारी तवज्जो पाकिस्तान के दिफ़ा के ऊपर मरकूज़ है। और आपको पता है कि नैरेटिव की जंग जो है वो जारी है और इसमें अब तक पाकिस्तान को कामयाबी ही मिल रही है, क्योंकि भारत जो है वो सोच रहा है कि हमला किया जाए या हमला ना किया जाए। मैं आपको बता चुका हूँ कि हमले का जो ख़तरा है वो टल चुका है। अफ़गान महाजरीन के हवाले से एक बड़ी ख़बर है और ये उन इदारों के लिए तशवीशनाक ख़बर है कि जो चाहते हैं कि अफ़गान महाजरीन जो हैं ये वापस चले जाएँ। अब ये कितनी बड़ी ख़बर है, इसका तो जब आप तफसील सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पॉलिसी है अफ़गान महाजरीन के हवाले से, शायद ये उसकी वजह है या शायद ये उस चीज़ की वजह है कि जो पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सियासी हुकूमत की सारी तवज्जो जो है ये हिंदुस्तान की जानिब है, मशरिक़ी सरहद की जानिब है। क्या ये वजह है कि ये इतनी बड़ी ख़बर जो है ये सामने आ रही है? ये बड़ी ख़बर है क्या? और क्या ये बड़ी ख़बर जो है ये इस वजह से सामने आ रही है कि वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने जब काबुल का दौरा किया और वहाँ से अफ़गान हुकूमत ने अफ़गान महाजरीन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे, तो क्या उसके बाद इस पॉलिसी में चेंज आया है? क्या वाकई पॉलिसी में चेंज आया है अफ़गान महाजरीन के हवाले से? बड़ी ख़बर ये सामने आ रही है कि जितने भी अफ़गान महाजरीन वापस जा रहे हैं उनमें से आधे से ज़्यादा जो हैं ये वापस लौट रहे हैं, पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ये क्या मामला है? इस हवाले से जब UNHCR यानी अक़वाम मुत्तहिदा का जो महाजरीन का इदारा है उससे बात की जाए तो उसके पास आदाद व शुमार नहीं है। इस हवाले से जब महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के ज़राए से बात की जाए तो मुकम्मल आदाद व शुमार नहीं है। सीनियर सहाफ़ी हैं पेशावर के इस्माइल ख़ान, इन्होंने 1-2 दिन पहले एक ट्वीट किया था, एक्स के ऊपर लिखा था कि उनको किसी आला ऑफिशियल ने बताया कि ये जो वापस जाने वाले अफ़गान महाजरीन हैं इनकी वापस पाकिस्तान आने की जो शरह है, यानी एक मरतबा ये गए पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान और फिर ये वापस मुख्तलिफ़ सरहदी पॉइंट्स के ज़रिए ख़ुसूसन चमन, क्वेटा, बलूचिस्तान के ज़रिए ये पाकिस्तान के अंदर दोबारा दाखिल होते हैं और इनकी तरजीह होती है खैबर पख्तूनख्वा। और खैबर पख्तूनख्वा में क्यों ये आके आबाद हो रहे हैं दोबारा से, इसकी भी वजूहात मैंने आपको बतानी है। तो ये आदाद व शुमार तो नहीं है, लेकिन ये जो जिस सरकारी ऑफिशियल के हवाले से बात की गई है इनका ये बताना है इस्माइल ख़ान को कि ये जो वापसी की शरह है ये 70% हो सकती है। पहले इन्होंने बताया कि जी 53% जो है ये वापसी है, लेकिन अंदाज़ा ये है कि ये 70% तक लोग जो हैं ये वापस आ रहे हैं। अब 70% का मतलब क्या है? अगर अक्टूबर नवंबर 2023 से ये जो सिलसिला जारी है अफ़गान महाजरीन के इनख़ला का, तो तकरीबन अब तक बताया गया है कि 10 लाख के लगभग लोग जो हैं ये वापस जा चुके हैं। अगर 10 लाख अफ़गान महाजरीन अपने वतन वापस लौट चुके हैं और फिर ये ख़बर अगर दुरुस्त है, जो बड़ी ख़बर है, अगर वाकई आदाद व शुमारी इस हवाले से अथेंटिक हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि 6 या 7 लाख लोग वापस आ चुके हैं पाकिस्तान। तो ज़ाहिर है कि एक बड़ा मामला है और इसमें वजह क्या है, वजूहात क्या है? एक तो मैंने जैसे आपको इशारतन बताया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या सियासी हुकूमत है उसकी सारी तवज्जो मशरिक़ी सरहद के ऊपर है, तो ये मामला ठंडा पड़ गया है। क्रैक डाउन उस तरीके से जिस तरीके से पहले शुरू दिनों में, शुरू के कुछ हफ़्तों में हमने देखा, और फिर जब वापसी की जो शरह थी वो भी स्लो हो गई थी। और जब इसहाक़ डार काबुल गए तो फिर उन्होंने कुछ यकीन दहानियाँ भी कराईं और बताया भी कि जी कौन कौन सी मज़ीद सहूलियात जो हैं वो दी जा रही हैं। अफ़गान महाजरीन को उन्होंने ये यकीन दहानी भी कराई कि कोई पाबंदी ऐसी नहीं लगाई जाएगी कि आप अपनी जायदाद ना बेच सकें, आप अपने असासे ना फ़रोख्त कर सकें। ये आज़ादी भी उनको दी गई। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एक अलग पॉलिसी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर बार बार कह चुके हैं कि हम इस हक़ में नहीं हैं कि इस तरीके से अफ़गान महाजरीन को वापस भेजा जाए। पुलिस को बाकायदा तौर पर हिदायत दी गई है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को, कि आपने कोई क्रैक डाउन नहीं करना, किसी को पकड़ना नहीं है, किसी को गिरफ़्तार नहीं करना। हाँ, अगर कोई रज़ाकाराना तौर पर वापस जाना चाहे तो वो जा सकता है। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक तो नासिर बाग रोड के ऊपर पेशावर में एक कैंप कायम किया गया है। इसी तरह लंडी कोतल में हमज़ा बाबा जो मशहूर पश्तो शायर थे उनके मज़ार के करीब कैंप कायम किया गया है। और बीच में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो अफ़गान महाजरीन की तादाद आ रही थी तो वो पंजाब से आ रही थी और सिंध से आ रही थी।
اور اس میں پھر آزاد کشمیر سے بھی آنے والے افغان مہاجرین کی بڑی تعداد تھی، راولپنڈی اسلام آباد سے بھی تھی۔ لیکن دلچسپ بات اس میں یہ تھی کہ جو پنجاب سے یا کشمیر سے افغان مہاجرین آ رہے تھے تو ان کے ساتھ یعنی پنجاب پولیس بھی ساتھ ہوتی تھی۔ ان کو یہ نہیں کہ جی پنجاب سے جب یہ خیبر پختونخوا کی حدود میں داخل ہوئے تو وہاں ان کا پیچھا چھوڑ دیا گیا، وہاں سے ان کو پکڑا اور طورخم تک پہنچایا پنجاب پولیس نے۔ اور یہ سارا ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے آپ گزر کر پھر طورخم تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو کریک ڈاؤن یا سختی جو تھی وہ زیادہ تر ہمیں پنجاب میں دیکھنے کو ملی، سندھ میں دیکھنے کو ملی، اور اب بھی کچھ اعداد و شمار کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ افغان جو انڈیویجولز ہیں وہ ابھی تک پاکستانی جیلوں میں ہیں، ان کو پکڑا گیا ہے یا پولیس کے پاس ہیں۔ اب پولیس کے لیے یہ معاملہ جو ہے وہ افغان مہاجرین جو ہیں یہ سونے کی چڑیا ثابت ہوئے، انہوں نے رشوت بھی وصول کی، اور یہ جو واپسی کا عمل ہے اس میں بھی دیکھا جا رہا ہے، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ باقاعدہ ان کو مختلف جگہوں پہ پولیس روکتی ہے، پولیس رشوت وصول کرتی ہے اور ایسے افغان مہاجرین کو واپس آنے دیتی ہے۔ اب یہ راستہ کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ طورخم کے ذریعے یا باقی جو سرحدی پوائنٹس ہیں ان کے ذریعے تو افغان مہاجرین واپس جا رہے ہیں، لیکن چمن کے راستے، بلوچستان کے راستے یہ واپس آتے ہیں اور ان کا رخ خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے، خصوصاً پشاور میں یہ زیادہ تر آباد ہو رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے حوالے سے جو سرکاری ادارے ہیں وہ مانتے تو ہیں، آف دی ریکارڈ مانتے ہیں کہ واپسی ان کی ہے، یعنی افغانستان سے دوبارہ پاکستان میں واپسی، لیکن ان کے پاس اعداد و شمار نہیں ہے۔ شاید ایسا کوئی انتظام نہیں کیا گیا کہ جس طریقے سے ان کو نکالنے کا انتظام کیا گیا ہے، اور نکالتے وقت ان کی رجسٹریشن یا بائیو میٹرک وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے، لیکن ان کی واپسی کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی شمار میں یہ نہیں لکھا جاتا کہ جی یہ جو بندہ واپس گیا ہے، یہ جو فیملی واپس گئی ہے افغانستان، یہ واپس پاکستان واپس لوٹ رہی ہے یا لوٹ رہے ہیں یہ لوگ، تو اس حوالے سے کوئی انتظام نہیں ہے۔ اب اس کی بڑی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ بہت سارے افغان مہاجرین کا کاروباری لین دین ہے پاکستانی شہریوں کے ساتھ، کوئی قرض دار ہے اور کوئی مقروض ہے، کسی کا کسی پاکستانی کے اوپر قرضہ ہے اور کوئی کسی پاکستانی کا مقروض ہے، تو یہ لین دین بھی کلیئر کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں یہ واپس آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی فیملیز کو وہاں پہ چھوڑ کے ایک یا دو افراد جو ہیں یہ واپس چمن کے راستے آ جاتے ہیں اور یہ اپنا جو لین دین ہے یہ کلیئر کر کے واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت سارے واپس نہیں جا رہے۔ بڑی خبر یا بڑا معاملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو 6-7 لاکھ لوگ واپس آئے ہیں ان کے اعداد و شمار کس کے پاس ہیں۔ اب باقاعدہ جب بائیو میٹرک ہوتا ہے تو یہاں سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی اتنے افغان شہری جو ہیں یہ پنجاب سے نکلے، یہ سندھ سے نکلے، یہ جناب خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، تو پھر یہ سارا ریکارڈ جو ہے اب خیبر پختونخوا کے جو سرحدی پوائنٹس ہیں، جو یعنی خیبر پختونخوا کی جو سرحد لگتی ہے افغانستان کے ساتھ، تو یہ اعداد و شمار تو ہیں محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کے پاس، اور یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ستمبر 2023 سے لے کر اب تک خیبر پختونخوا کے سرحدات سے 5,30,286 افراد جو ہیں یہ واپس جا چکے ہیں۔ یہ کل کے اعداد و شمار میں بتا رہا ہوں، آج کی تاریخ میں بتانا دوبارہ بھول گیا، آج 3 مئی 2025 ہے، اور یہ جو میں اعداد و شمار آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں 2 مئی کے بتا رہا ہوں کہ 5,30,286 افراد افغان مہاجرین صرف خیبر پختونخوا کے سرحدات سے یہ واپس گئے ہیں۔ اب خیبر پختونخوا کا جو معاملہ ہے وہ کیوں الگ ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جس میں پیپلز پارٹی ایم کیو ایم باقی جماعتیں بھی شامل ہیں، تو تحریک انصاف کا جو موقف افغان مہاجرین کے حوالے سے ہے وہ بھی مطابقت نہیں رکھتا وفاقی حکومت کی پالیسی سے۔ یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی مختلف رائے رکھتی ہیں، جیسے جمعیت علماء اسلام ہے، جیسے عوامی نیشنل پارٹی ہے، قومی وطن پارٹی ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے جو بلوچستان بیسڈ ہے، اس طرح باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہے، تو ان کے مختلف موقف ہیں، اور ان سب کا تقریباً ایک موقف یہ ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے کہ ان کو اس طریقے سے واپس نہ بھیجا جائے، ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے، اور بہت ساری سیاسی جماعتیں تو ایسی بھی ہیں کہ وہ باقاعدہ اس مطالبے کی حامی ہیں کہ جو افغان بچے یہاں پہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کو پاکستان کی شہریت ملنی چاہیے۔ تو اس معاملے کو سیاسی بنا دیا گیا ہے اور یہ سیاسی معاملہ بن چکا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ UNHCR کی طرف سے یہ جو واپس جانے والے افغان شہری ہیں ان کو معاوضہ کتنا ملتا ہے؟ ان کو 11,000 افغانی جو کرنسی ہے 11,000 فی خاندان دیا جا رہا ہے، اور 2,500 روپے پر ہیڈ دیا جا رہا ہے، فی کس 2,500 افغانی دیا جا رہا ہے۔ ہر ایک خاندان میں اگر مثال کے طور پر 4 افراد ہیں تو وہ 11,000 افغانی خاندان کے حساب سے یہ لوگ وصول کر رہے ہیں، اور 10,000 افغانی افراد کے حساب سے یہ وصول کر رہے ہیں، یعنی 4 افراد کی جو
فیملی ہے تو وہ ٹوٹل 21,000 افغانی جو ہے یہ وصول کر رہی ہے اور یہ واپس جا رہے ہیں. یہ واپس جا کے یہ پیسے وصول کر کے یہ پھر مختلف راستوں سے پاکستان میں واپس آ رہے ہیں. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اتنی اگر ہم بار بار یہ کہتے تھے کہ جی ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے، ان میں خواتین ہیں، ان میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اور واقعی ان کا وہاں پہ بے سر و سامانی کی حالت میں جانا اور ایسی حالت میں جانا کہ یہ یہاں پہ اپنے اثاثے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور پھر وہاں پہ ان کے لیے کوئی انتظام اس طریقے سے نہیں ہے. افغان حکومت نے تو کہا ہے کہ جی ہم بے گھر لوگوں کو زمینیں دیں گے، پلاٹس دیں گے، لیکن یہ بہت یعنی کہنے کی حد تک آسان ہے، عملاً یہ بہت مشکل کام ہے. وہاں پہ افغان مہاجرین کا جو بوجھ افغان حکومت کے اوپر پڑا ہے، ایران سے 11-12 لاکھ افراد جو ہیں یہ ایک سال میں واپس افغانستان لوٹے ہیں. اب اگر یہ پاکستان کی صورتحال ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر تو وہ بوجھ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. اگر 10 لاکھ گئے ہیں 2023 سے 2025 تک، اس میں 6-7 لاکھ لوگ واپس آئے ہیں اگر آئے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ حکومت پاکستان کے لیے بھی ایک سوچنے کا مقام ہے اور ان اداروں کے لیے بھی کہ جو یہ واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں افغان مہاجرین کو. وزارت داخلہ نے صاف کہا ہے کہ POR کارڈ ہولڈرز جو ہیں یہ تیاری پکڑیں، ان کی واپسی میں 54-55 دن جو ہیں وہ رہ گئے ہیں. 30 جون 2025 آخری تاریخ ہے. 1 جولائی سے ہر قسم کا جو افغان شہری ہے، چاہے وہ POR کارڈ ہولڈر ہے، ACC کارڈ ہولڈر ہے، غیر قانونی تو ہے ہی ہیں، وہ سارے کے سارے جو افغان نیشنلز ہیں وہ پھر پاکستان میں غیر قانونی تصور ہوں گے اور مزید کوئی توسیع بھی نہیں ہوگی. تو یہ ایک بڑا معاملہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا. دیکھتے ہیں اس کے بعد UNHCR، افغان کمشنریٹ، متعلقہ جو ادارے ہیں یہ کیا انتظام کرتے ہیں. اور افغانوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ خوشخبری ہے کہ ان پر اب وہ جو جس طریقے سے سختی تھی وہ سختی ختم ہو گئی ہے. توجہ ساری بھارت ہندوستان کی جانب ہے اور اس میں اس معاملے کو جوڑا جا سکتا ہے اسحاق ڈار کے دورہ کابل سے بھی، کہ وہاں پہ جب انہوں نے خود سنا کہ افغان حکومت جو ہے وہ کتنے تحفظات رکھتی ہے اس معاملے پہ، تو افغانستان بھی چاہتا ہے کہ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے چلنا شروع ہوں، کیونکہ ہمیں اس وقت اخلاقی سپورٹ کی، سفارتی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے. اور افغانستان کو اگر دیکھا جائے تو اس معاملے کے تناظر میں، یعنی پاکستان اور ہندوستان کے معاملے کے تناظر میں، تو افغانستان ایک انتہائی اہم ملک ہے. ہمیں اگر سفارتی سپورٹ ہر ملک کی چاہیے تو ہمیں افغانستان کی بھی ضرورت ہے. اور افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے جو پاکستان کے تحفظات ہیں تو اس تناظر میں بھی اگر بات کی جائے تو پھر پاکستان اب شاید اس حوالے سے بہت سارے معاملات میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ ہولا رکھے گا. تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان نے ہاتھ ہولا رکھنا شروع کیا ہے. اس کی پالیسی افغان مہاجرین کے حوالے سے، اس کی پالیسی افغانستان کے حوالے سے خاصی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ سبسکرائب کیجئے، مجھے اپنی رائے سے بھی ضرور نوازا کیجئے. بہت شکریہ.